تو انسان جب گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ بڑے مہربان ہیں، بڑے مہربان ہیں اور بڑی جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ مولا کی شان ہے، ناراض بڑی دیر سے ہوتے ہیں لیکن اپنے بندے سے راضی بڑی جلدی ہو جاتے ہیں، یہ اس کی شان رحمت ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ توبہ کر کے توبہ توڑ لی، مایوس نہیں ہونا، پھر توبہ کرنی ہے، پھر ٹوٹ گئی پھر کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ او باز بازا ہر آنچ ہستی بازا، گھر کافرو گبرو بت پرستی بازا، او این درگہ ما درگہ نامیدی نیست، گھر صد بار توبہ شکستی بازا۔ اگر 100 مرتبہ بھی توبہ کر کے توڑ چکا ہے، خدا سے مایوس نہ ہونا، پھر توبہ کر لے۔ ہو سکتا ہے کہ تم توبہ کر کر کے تھک جاؤ مگر وہ تمہیں معاف کر کر کے کبھی بھی نہیں تھکے گا۔ جب بھی آؤ گے معاف کر دیا جائے گا، اور ماضی پر تانا بھی نہیں دیا جائے گا کہ اتنی مرتبہ توبہ کر چکے ہو، تم نے تو توبہ کا مذاق بنا رکھا ہے۔ حق تعالیٰ نے معراج والی رات اپنے محبوب سے وعدہ کیا، میرے محبوب آپ کا امتی جب بھی زبان سے توبہ کا لفظ نکالے گا، وعدہ آپ سے ہے کہ میں آپ کے امتی کو معاف کر دوں گا۔ بس اس کی زبان سے نکلنے کی دیر ہے، میں معاف کر دوں گا۔ اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اسی کو تو فرماتے ہیں توفیق توبہ قبول است۔ یہی تو قبولیت کی علامت ہے کہ انسان کو توبہ کی توفیق دے دی جائے۔ شیطان کو آج تک توبہ کی توفیق نہیں ہے، ڈٹا ہوا اپنے کیے پہ، اور آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی فوراً توبہ کر لی ہے، اللہ نے معاف کر دیا، بلند کر دیا۔ تو فرمایا توبہ کی توفیق ملنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ ایک بوڑھا گناہ گار، اللہ نے حدیث مبارکہ میں محبوب سے فرمایا میرے محبوب میرے معاف کرنے کا تو یہ عالم ہے، جس نے ساری زندگی یاد نہ کیا، بڑھاپا آ گیا، سب چھوڑ گئے، دوست احباب چھوڑ گئے، عبرت کا نشان بنا ہوا ہے، کوئی منہ نہیں لگاتا، مگر حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو ایسے بوڑھے کو بھی مایوس نہیں کرتا، جس کو نہ اولاد منہ لگائے، نہ دوست منہ لگائے، نہ رشتہ دار اس سے ملنے کو پسند کریں، جی سب اس سے منہ پھیر لیں، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت تو اس کو بھی نہیں چھوڑتی، اگر وہ میرے دربار میں آ جائے تو میں اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ وہ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر در غیر پہ جاتے ہوئے بھی شرماتا ہوں، او ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، او شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ اے الہ العالمین آپ کا بندہ ہوں، کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب اس بوڑھے کے گناہوں کو بھی جانتا ہوں، اس کی نافرمانیوں کو بھی جانتا ہوں۔ جب اولاد کا نشہ تھا، جب اپنی برادری کا نشہ تھا، تب دولت کا نشہ تھا، اقتدار کا نشہ تھا، اس نے کبھی بھی مجھے یاد نہیں کیا۔ آج جب سارے نشے اتر گئے، آج جب سب چھوڑ گئے، آج اس کی جیب بھی خالی ہو گئی، یہ عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ فرمایا ساری دنیا سے ٹھکرایا ہوا انسان جب میرے دربار کے اندر آ کے ہاتھ پھیلاتا ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں۔ فرمایا مجھے شرم آتی ہے میں اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں، میں اسی وقت اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ 100 سال کے گناہ، 70 سال کے گناہ میں اسی وقت معاف کر دیتا ہوں۔ تمہارے آنے میں دیر ہے، تمہارے پروردگار کے راضی ہونے میں کوئی بھی دیر نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ کی دوستی میں جو رکاوٹ ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ آج کی گفتگو میں یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیں، اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے چھوڑ دو، فوراً چھوڑ دو اس کو۔ ہاں جی سچی توبہ ہوتی اس وقت ہے انسان جب گناہ چھوڑ دے، لائن بدل دے، ہاں وہ رستہ ہی چھوڑ دے، وہ جگہ ہی چھوڑ دے۔ تو میرے محترم سامعین بعد میں پھر کبھی گناہ ہو جائے، ہو سکتا ہے انسان جو ہوا یہ غلطیوں کا پتلا ہے،
معاشرے سے مجبور ہو گیا یا اس کے اوپر کوئی غلبہ ہو گیا یا کوئی ایسے حالات بن گئے پھر وہ گناہ ہو گیا تو اللہ سے مایوس نہیں ہونا، پھر توبہ کر لینی ہے۔ اور حق تعالی اپنے پیاروں کو گناہ پہ قائم نہیں رہنے دیتے، ان سے بھی غلطی ہو جاتی، یہ نہیں ہے کہ جو خدا کا پیارا ہو اس سے کبھی غلطی نہیں ہوگی، نہیں، اس سے بھی غلطی ہو جائے گی، گناہ ہو جائے گا، لیکن اللہ اس کو غلطی پہ قائم نہیں رہنے دیں گے، متنبہ فرما دیں گے یہ تو اس سے غلط ہو گیا ہے، اور وہ توبہ کرے گا، اللہ اس کو معاف فرما کے پھر دوستی کی لائن کے اندر لگا دیں گے۔ تو اللہ کی دوستی تو بڑی آسان ہے، کلمے سے شروع ہوئی اور اب اس کو پکا کرنا ہے، جتنے جتنے گناہ چھوڑتے جاؤ گے، سٹیپ چڑھتے جاؤ گے، قدم چڑھتے جاؤ گے، مولا کے قریب ہوتے جاؤ گے۔